بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل پڑھی گئی اور کافی سارا حصہ سورۃ الانبیاء کا بھی پڑھا گیا۔ آج رمضان المبارک کی 16ویں رات ہے اور برکت و رحمت کا یہ مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا۔ یقیناً یہ دن اور یہ راتیں جن میں آپ نے نماز تراویح پڑھی، قرآن کریم کا بیان سنا، بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوں گے اور یہ رونقیں انشاءاللہ یادگار ہوں گی۔ یہ چند دن ہیں جو ختم ہو جانے والے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں پہلے سورۃ مریم کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مریم جو کہ ایک خاتون کے نام پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم، اور قرآن کریم میں کئی عورتوں کا ذکر آیا ہے، کئی عورتوں کے واقعات آئے ہیں، ان کے اشارات آئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں نام صرف ایک عورت کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے حضرت مریم۔ حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، اور حضرت مریم کا تذکرہ تقریباً قرآن کریم کے 30 مقامات میں ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا واقعہ ذکر فرمایا۔ جناب زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، ان کی عمر بڑی ہو گئی، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کا نام بھی خود ہی یحییٰ رکھ دیا ہے، اس سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی نے نہیں رکھا۔ تو حضرت زکریا کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو ان کی عمر 92 سال یا 100 سال یا 120 سال ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا کی دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرنے پر قادر ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہر چیز کے لیے اور اولاد کے لیے اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ حضرت زکریا کے واقعہ کے بعد اگلی آیات میں حضرت مریم کا واقعہ ہے، اور یہاں ان کے واقعات نہایت تفصیل سے آئے ہیں۔ حضرت مریم ایک نہایت پاک باز خاتون تھی، اور یہ جناب عمران کی بیٹی ہیں، اور انہی عمران کے نام پر سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، اور عمران کی اولاد کون ہے؟ حضرت مریم۔ تو گویا سورہ آل عمران بھی انہی کے تذکرے کے حوالے سے ہے، اور اس میں ان کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر خامد کے بیٹا عطا کر دیا اپنی خاص قدرت سے، اور اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا دیا، جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائے کہ بچہ پیدا ہو گیا، لوگ اعتراض کرنے لگے، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بچے نے خود بول کے بتایا بچپن میں کہ مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا کلام یہاں پر ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کے واقعات کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابن مریم کے بارے میں حق بات ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شبہ رکھتے ہیں۔
حضرت ابن مریم کے بارے میں لوگوں کے ہاں عجیب و غریب عقائد پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاں بھی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، نصارہ، عیسائیوں کو خود پتہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ہستی کیا ہے، ان کو شبہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور مریم اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں مل کے ایک الہ ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک الہ ہے۔ تو اس طرح انہیں خود پتہ نہیں عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ کی ہستی کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے اور اہل کتاب میں سے یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو پورے طور پر نہیں سمجھا، اور واضح لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ پہ کئی قسم کے الزام بھی لگائے، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کی طرف زنا کی تہمت بھی لگائی، اور بعض نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے والد کا نام بھی ذکر کیا، یوسف نجار، اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر خامد کے بیٹا پیدا ہو جائے۔ لہٰذا عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کسی صحیح عقیدے پر نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ پھر ان کے انجام کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی دے دیا، بعض کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے کفارے میں وہ سولی چڑھ گئے، حالانکہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی دیا، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا، اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے، زندگی گزاریں گے، دنیا میں عدل قائم کریں گے، اور پھر وفات پائیں گے۔ یہ حوالے احادیث مبارکہ میں پوری وضاحت کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک اور بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کے آنے کو مسیح موعود کہا جاتا ہے، وہ مسیح جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو مرزائیوں نے یہ ایک بد عقیدہ ظاہر کیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو مرزا تھا غلام احمد قادیانی، وہ گویا مسیح موعود تھا، حضرت عیسیٰ نے جو دوبارہ آنا تھا وہ مرزا غلام احمد ہی آ گیا۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ تمہارا مرزا تو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت برا آدمی تھا، اس کے کئی واقعات ہیں زنا کے، بدکاریوں کے، تو انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پہ بھی الزام لگائے۔ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ ایسے ہی تھے، اس لیے یہ جو دوبارہ آیا ہے یہ عیسیٰ ہی ہے۔ تو بجائے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے حضرت عیسیٰ پر تہمتیں لگا دی مرزائیوں نے۔ اور اسی طرح جو کتابیں آسمانی ہونے کی جن کے دعوے دار ہیں لوگ، انجیل یا کتاب مقدس وغیرہ، ہم تو انہیں آسمانی کتابیں نہیں مانتے، اس وقت تبدیل ہو چکی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں اوپر لائبریری میں بھی، آپ دیکھیں کہ ان میں انبیاء پہ کئی قسم کے الزام لگائے گئے۔ حضرت داؤد پہ زنا کی تہمت ہے، حضرت سلیمان پہ تہمت ہے، اور پورے واقعات ذکر کیے ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے کتاب مقدس یا انجیل مقدس۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان نقائص اور عیوب سے پاک تھے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بیان ہیں، اللہ کے انبیاء اس سے کہیں پاک تھے۔ تو فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قول حق وہی ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے معبود ہونے پر، میرے رسول ہونے پر، جنت اور دوزخ کے برحق ہونے پر، اور حضرت عیسیٰ کے کلمۃ اللہ روح اللہ ہونے پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جس طرح ہمارے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی
ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی ہستی کیا تھی۔ صحیح ایمان جو ہے وہ ان آیات میں بیان کر دیا گیا۔ یہاں پہ اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ یہاں ان کے واقعات مبارکہ کا وہ حصہ ہے جب وہ اپنے باپ کو تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور دیگر انبیاء کے واقعات کا تھوڑا تھوڑا اشارہ ایک ایک لائن میں ذکر فرمایا۔ حضرت ادریس جو ہیں یہ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ادریس بن شیش بن آدم علیہ السلام، اور بعض کے خیال میں یہاں پہ واسطے اس سے زیادہ ہیں، لیکن بہرحال حضرت آدم کے بعد ہوئے، حضرت نوح سے پہلے ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کثرت درس و تدریس کی وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کپڑا سینا شروع کیا۔ اس سے پہلے لوگ ان سلے کپڑے ہی پہنتے تھے، کپڑے کی سلائی سب سے پہلے انہوں نے شروع کی، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کپڑا سیتے ہوئے ہر سوئی کے جو ٹانکے ہوتے ہیں اس پر یہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے سے بڑی محبت ہوئی، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان میں رکھا ہوا ہے، ان سے معراج کی رات ملاقات بھی ہوئی۔ تو فلاسفہ کا خیال یہ ہے، یونانی حکماء کا خیال یہ ہے کہ ہرمس حکیم نامی ایک شخص دنیا میں گزرا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حکمت کے اعتبار سے تو حکیم تھے، لیکن دراصل یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انبیاء اور رسول تھے یہ بڑے نیک بندے تھے، بڑے اچھے رہے، ان کے کردار بڑے اچھے رہے، لیکن جو ان کے جانشین ہوئے وہ اچھے لوگ نہیں ہوئے، بعد میں کچھ برے لوگ آ گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، جنہوں نے دین سے دوری اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسند ہوئے، باوجود کہ ان کے بڑے بہت اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آواز آسمان کے فرشتوں میں پھیلا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت زمین میں اتاری جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے دنیا میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ کا نزول بھی مکہ میں ہوا، اور جو پچھلی سورت تھی سورہ مریم اس کا نزول بھی مکہ میں ہوا، اور جو سورہ مریم ہے اس کا نزول خاص اس وقت ہوا جب مہاجرین بڑی تعداد میں دوسری ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، لہٰذا جب حبشہ پہنچے تو حبش کے عیسائی بادشاہ نے کہا کہ تم پر جو قرآن اترا ہے وہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے یہ سورۃ مریم پڑھ کے سنائی، چونکہ اس میں حضرت مریم کا ذکر تھا، حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا، اور حبش کے لوگ عیسائی تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ قرآن حق ہے تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ قرآن اور جو کچھ حضرت عیسیٰ پہ نازل کیا گیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جگہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ بادشاہ زار و کتار رونے لگا، اس کی مجلس کے علماء بھی رونے لگے، اور قرآن کی حقانیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ بادشاہ اس کا نام صحیح بخاری شریف میں اسمحہ یا اسحمہ ذکر کیا گیا ہے، جس دن فوت ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطلاع فرمائی کہ آج اللہ کا ایک نیک بندہ فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس اللہ کے نیک بندے کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، جو غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت بھی ہے اور اس حضرت اسحامہ کی بہت بڑی شان اور فضیلت کی دلیل بھی ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ بھی مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کے بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ تو ارشادات کا مقصد یہ تھا کہ پہلے نبیوں نے بڑی تکالیف اٹھائی ہے دین کی تبلیغ میں، اور پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو بہت ستایا ہے، لہٰذا آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ ان کے واقعات پہ غور فرمائیں کہ کس طرح انبیاء نے مشاکل کے ساتھ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے واقعات یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ آ گئے ہیں۔ شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف اس کو تبلیغ کرو۔ تو عرض کی میرے پروردگار میری زبان میں ایک لکنت ہے وہ دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ایک انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا، اس لیے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ لکنت دور کر دی۔ پھر دوسری دعا کی اللہ فرعون بڑا سخت ہے، اس کے ساتھی بڑے سخت ہیں، تو میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ ایک میرا مددگار میرا بھائی ہارون بھی میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا بھی قبول ہے۔ دونوں چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، فرمایا جاؤ اور فرعون سے جا کے نرم بات کرنا، شاید وہ سمجھ جائے یا اللہ سے ڈر جائے۔ تو یہ ایک اصول دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو نبیوں کو عطا فرمایا۔ بنیادی اصول دعوت کا یہ ہے کہ بات نرم ہو، طریقہ حکمت کا ہو، سخت بات نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ حالانکہ فرعون بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ جا کے نرم بات کرنا، دین کی تبلیغ بڑے اچھے انداز سے کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے اور شاید وہ آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائے۔